اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، صدا ہوں اپنے پیار کی، اور اس طرح کے بے شمار خوبصورت فلمی گانوں کے خالق بہت خوبصورت شاعر کتیل شفائی کا آج جنم دن ہے۔ کتیل شفائی 1919 میں ہری پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام محمد اورنگزیب تھا۔ 1938 میں جب وہ تقریباً 19 سال کے تھے تو انہوں نے کتیل شفائی لکھنا شروع کیا۔ کتیل ان کا تخلص اور شفائی ان کے استاد جن سے وہ اصلاح لیتے تھے ان کے نام کا حصہ تھا۔ کتیل شفائی بچپن سے ہی شاعری کی طرف مائل تھے، اور یہ صلاحیت خداداد صلاحیت ہوتی ہے۔ انسان شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر ہوتا ہے۔ تو کتیل شفائی بھی پیدائشی شاعر تھے۔ شاعر ہوتا ہے بنتا نہیں۔ کتیل شفائی کو بھی بہت کم عمری میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ لکھ سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی نظمیں، گیت، غزلیں جو ان کے ارد گرد گونج رہی تھیں اس دور میں، ویسا وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور وہ لکھتے رہے۔ لیکن ہر بڑے شاعر کے ساتھ، ہر بڑے انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ لکھا ہوتا ہے جو شاید اسے اپنے آپ کو دریافت کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ 1935 میں جب ان کی عمر تقریباً 15-16 سال تھی، ان کے والد جو کہ تجارت کرتے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتیل شفائی کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر کھیلوں کے سامان کی دکان پر بیٹھنا پڑا۔ لیکن ظاہر ہے ایک تو کم عمری، نوجوانی کا دور، اور اس پر پھر طبیعت بھی تجارت کی طرف مائل نہیں تھی۔ یوں یہ تجربہ ناکام ہوا اور انہوں نے یہ سلسلہ ترک کر دیا۔ تجارت میں ناکام ہونے کے بعد کتیل شفائی نے اپنے چھوٹے سے قصبے سے راولپنڈی کی طرف رخ کیا۔ وہاں انہوں نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام کیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی خداداد علمی اور ادبی صلاحیتوں کی وجہ سے ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور کسی ایسے جوہری کی تلاش میں تھے کہ جو انہیں کسی ایسے کام کے حوالے سے وسیلے کے طور پر کام کرے جہاں وہ ادبی سرگرمیوں کو برقرار رکھ سکیں اور ان کے اندر جو ایک شعروں کا خزانہ تھا اس کو بھی سامنے لا سکیں۔ تو یہ وسیلہ یوں بنا کہ ادب لطیف جس نے بہت سارے شاعروں ادیبوں کو متعارف کروایا، اور لاہور میں ان کے لیے، لاہور کا جو بڑا پلیٹ فارم ہے اس میں ان کے لیے جگہ بنائی، کتیل شفائی کے لیے بھی وسیلہ بنا۔ نذیر احمد نے انہیں لاہور بلایا اور ادب لطیف کا اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر کر دیا۔ لاہور کے ایک معروف ہفت روزے میں آپ کی غزل شائع ہوئی تو اسے بہت پسند کیا گیا، اور اسی غزل کی نسبت سے آپ کو فلم کے گیت لکھنے کو کہا گیا۔ یوں 1947 میں آپ نے پہلی فلم تیری یاد کے لیے گانے لکھے۔ کتیل شفائی کے گھر میں شعر و شاعری کے حوالے سے ماحول بالکل سازگار نہیں تھا۔ ابتدا میں وہ اپنے استاد حکیم محمد یحییٰ شفا کانپوری سے اصلاح لیتے رہے، اور جب لاہور آئے تو قدرت کے کام دیکھیے کہ ان کے ہمسائے میں احمد ندیم قاسمی رہتے تھے، اور پھر احمد ندیم قاسمی سے انہوں نے اصلاح لینی شروع کی۔ کتیل شفائی کے گھر میں شعر و شاعری کے حوالے سے کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ ماحول کوئی اتنا سازگار نہیں تھا، کیونکہ ان کے والد تجارت پیشہ تھے۔ لیکن کتیل شفائی نے جب اپنے آپ کو ایک شاعر کے طور پر محسوس کرنا شروع کیا تو انہوں نے شروع میں استاد حکیم محمد یحییٰ شفا کانپوری سے اصلاح لی۔ لاہور میں
شفٹ ہوئے تو قدرت کے کام دیکھیے کہ وہ احمد ندیم قاسمی کے ہمسائے بنے. انہوں نے احمد ندیم قاسمی سے اصلاح لینی شروع کی اور یہ استاد اور شاگردی کا جو رشتہ تھا یہ بہت جلد بہت گہری دوستی میں تبدیل ہو گیا. اور جب تک وہ زندہ رہے احمد ندیم قاسمی سے ان کی دوستی بہت بے مثال. قتیل شفائی کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ جہاں شعر و شاعری کے حوالے سے کوئی بات ہو سکے، کیونکہ ان کے والد تجارت پیشہ تھے اور ان کے خاندان میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ان کی شعر و شاعری کے حوالے سے رہنمائی کر سکے. اس لیے شروع میں قتیل شفائی نے استاد محمد حکیم شفا کانپوری سے اصلاح لی، جس کی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ شفائی کا اضافہ بھی کیا. اور جب وہ لاہور آئے تو قدرت کے کارنامے دیکھیے کہ ان کے ہمسائے احمد ندیم قاسمی تھے اور احمد ندیم قاسمی ان کے وہ بڑے استاد بنے کہ جنہوں نے ان کی رہنمائی کی، ان کی شاعری کے حوالے سے، گیت نگاری کے حوالے سے ان کے لیے مددگار ثابت ہوئے. شاگردی اور استادی کا یہ رشتہ بہت جلد گہری دوستی میں بدل گیا اور جب تک قتیل شفائی زندہ رہے وہ احمد ندیم قاسمی کے بہت اچھے دوست رہے. خدا جب کسی کی سربلندی چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے، اس کے حلقہ احباب میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ شامل کر دیے جاتے ہیں کہ جو اسے آگے بڑھنے میں، اسے اپنے آپ کو دریافت کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. لاہور میں احمد ندیم قاسمی قتیل شفائی کے ہمسائے بنے. ان سے قتیل شفائی نے رہنمائی لی اور یوں انہیں اپنا استاد مانا. لیکن استادی اور شاگردی کا یہ رشتہ بہت جلد گہری دوستی میں بدل گیا اور جب تک یہ دونوں زندہ رہے بہت گہرے دوست رہے اور ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں. انہوں نے بہت سارے سفر اکٹھے کیے بیرون ملک اور ان کے واقعات، ان کے لطیفے مشہور ہیں. ابھی تک جو ادبی لوگ ہیں وہ ان کے حوالے دیتے ہیں. ایک یہ بھی اتفاق ہے کہ جس طرح اتفاق سے وہ احمد ندیم قاسمی کے ہمسائے میں آ کر بس گئے تھے، اسی طرح 10 جولائی 2006 کو احمد ندیم قاسمی کا یوم وفات ہے اور 11 جولائی 2001 قتیل شفائی کا، یعنی دنیا سے رخصت ہونے کا جو مہینہ ہے وہ بھی ایک ہی ہے. دن کا فرق ہے اور سالوں کا فرق ہے. قتیل شفائی نے بے شمار فلموں کے لیے گیت لکھے اور ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے جو فلموں کے لیے گیت نگاری کی اس میں ایک ادبی چاشنی کا احساس ہوتا ہے، ورنہ قتیل شفائی سے پہلے اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلموں کے گیتوں کی زبان جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب اور بعض اوقات وہ بول ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ گیت ہے یا گالی ہے. تو جو شاعر، تخلیقی شاعر گیت نگاری کی طرف آئے اور انہوں نے فلمی گیتوں کو ایک ادبی چاشنی سے سرفراز کیا، اس میں قتیل شفائی کا بڑا اہم کردار ہے کیونکہ اس کے بعد آنے والے لوگوں نے بھی اسی ڈگر پر سفر کیا. قتیل شفائی نے تقریباً 2500 فلمی گیت لکھے اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی طرف سے وہ پہلے فلمی شاعر تھے جنہوں نے ہندوستانی فلموں کے لیے گانے لکھے اور وہ فلمیں بہت مشہور بھی ہوئیں. اس کے علاوہ قتیل شفائی نے کئی تجربے کیے. گانوں کے علاوہ قتیل شفائی نے کئی فلمیں بھی بنائیں جس میں پشتو فلم عجب خان آفریدی اور ہندکو فلم قصہ خانی شامل ہیں. انہوں نے اردو فلم بھی شروع کی لیکن وہ مکمل نہ کر سکے. قتیل شفائی پر بہت سارا تحقیقی کام ہو چکا ہے. ہندوستان میں ان پر PhDs ہو چکی ہیں، پاکستان میں بہت سارے تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں. ان کی تقریباً 20 سے زیادہ تصانیف شائع ہو چکی ہیں اور انہیں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز
پرائڈ آف پرفارمنس کے علاوہ آدم جی ایوارڈ اور دیگر ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ قتیل شفائی کے فن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ اس کے علاوہ انہیں امیر خسرو ایوارڈ، نکوش ایوارڈ اور آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان پر بے شمار تحقیقی مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں۔ 20 سے زیادہ تصانیف کے خالق اس خوبصورت شاعر اور نغمہ نگار کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، کیونکہ آج بھی ہماری فضاؤں میں ان کی دھنیں گونجتی ہیں، اور جب نام لیا جاتا ہے کہ اس نغمے کے خالق ہیں قتیل شفائی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم ریڈیو یا ٹی وی کے کسی پروگرام میں ان کا نام نہ سنیں، ان کے کسی پرانے گانے کا حوالہ ہمیں نظر نہ آئے۔ قتیل شفائی اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے لفظ، ان کی خوبصورت تخلیقات، ان کے لکھے ہوئے گیت ہماری فضاؤں میں ہر وقت گونجتے رہتے ہیں، اور جب ہم انہیں سنتے ہیں تو ایک عجیب سا سرور اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دکھ میں ان کے وہ گیت ہماری ڈھارس بنتے ہیں کہ جو انہوں نے دکھ کے جذبے سے سرشار ہو کر کسی فلم کے منظر کے لیے لکھے تھے، اور خوشی میں ہم ان کے وہ گیت سن کر خوش ہوتے ہیں جس میں ہنسی ہے، محبت ہے، زندگی ہے۔ قتیل شفائی زندہ ہیں کیونکہ لفظ کبھی نہیں مرتے، اور سر لفظوں کو مرنے نہیں دیتا۔